نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ کسی نبی کی نبوت میں عالمگیریت اور جامعیت نہ تھی۔ ہر نبی آتا تو ایک محدود وقت کے لیے اللہ کا نبی اور رسول بن کر آتا۔ کسی کی نبوت 2 سال، کسی کی 12 سال اور کسی کی 20 سال وہ اپنی قوم میں نبی بن کر رہا، اور کوئی 1000 سال تک اللہ کا نبی اور رسول بن کر رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ تشریف لے جاتا ہے تو دنیا پر اس کی نبوت کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹائم کے لحاظ سے اس نبی کی نبوت کی لمٹ ہے، ٹائم کے لحاظ سے اس نبی کی نبوت کی لمٹ ہے۔ کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 100 سال، کسی کی 1000 سال، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو دوسرا نبی اور رسول آ جاتا ہے، دوسرا نبی اور رسول آ جاتا ہے۔ یہ ہے ہر نبی کی نبوت لمیٹڈ ہے، محدود ہے وقت کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے محدود ہے، سالوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور ہر نبی کی نبوت جغرافیائی حدود میں، جغرافیائی حدود میں لمٹ ہے اس نبوت کی کہ یہاں سے باہر، اس خطے سے باہر اس کی نبوت نہیں ہے، اس نبی کی نبوت نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنے کام کے لیے، تو آپ نے فرمایا تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے قبیلے کا نام بتایا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تمہارا رسول اور نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو بنی اسرائیل کا رسول ہوں۔ کوئی مدائن کا رسول بن کر آیا، کوئی مصر کا رسول اور نبی بن کر آیا، کوئی کنعان کا نبی اور رسول بن کر آیا، کوئی ملک شام کا نبی اور رسول بن کر آیا، کوئی عراق کا نبی اور رسول بن کر آیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت اس لحاظ سے بھی لمیٹڈ تھی، محدود تھی۔ کس لحاظ سے؟ خطے کے لحاظ سے، جغرافیائی حدود کی پابندی تھی، جغرافیائی حدود کی پابندی تھی۔ اور پھر ہونا نسلوں کے لحاظ سے، قبائل کے لحاظ سے، اقوام کے لحاظ سے، ایک قوم کا رسول ہے، دوسری قوم کا رسول اور ہے، ایک زبان والوں کا رسول ایک آیا ہے، دوسری زبان والوں کا نبی اور رسول کوئی اور ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں بلکہ ایک ایک خطے کے اندر، ایک ایک قوم کی طرف ایک ایک وقت میں کئی نبی اور رسول بن کر آئے ایک وقت کے اندر۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں ادھر کا رسول اور ہے، ادھر کا رسول اور ہے، ادھر کا نبی اور ہے، تیسری جگہ کا نبی اور ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابراہیم پیغمبر علیہ السلام ہیں، آپ بھی اپنے وقت میں نبی ہیں، ادھر لوط علیہ السلام بھی نبی تھے۔ پھر لوط علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ادھر یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ادھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، پھر ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ دونوں بھائی ایک ہی قوم کی طرف اللہ کے ایک ہی وقت میں نبی ہیں۔ اسی طرح
حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں. ایک وقت میں یحییٰ بھی پیغمبر ہیں اور ادھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. لیکن سن لو، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں جو ہیں وہ لمیٹڈ تھیں، وقت، ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے، جغرافیائی حدود کے لحاظ سے اور قوموں کے لحاظ سے، زبانوں کے لحاظ سے، خطوں کے لحاظ سے. لیکن قربان جائیں، جب آمنہ کا لخت جگر آیا، ہمارا اور تمہارا محبوب آیا، اللہ کا حبیب محمد آیا، تمام لمٹیں ختم ہو گئیں، وقت کی لمٹ ختم ہو گئی، جغرافیائی حدود ختم ہو گئیں، قبائل کی حدود ختم ہو گئیں، زبانوں کی حدود ختم ہو گئیں. مشرق کا رسول بھی محمد بن کر آیا، مغرب کا رسول اور نبی بھی محمد بن کر آیا. شمال کا، جنوب کا، ہر طرف جہاں تک کائنات ہے، میرے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ ان سب کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کا انلمیٹڈ ہونا، ہر حدوں سے بالا تر ہونا، ہر حدوں سے بالا تر ہونا. سنو، ہر نبی مخصوص قوم کا نبی اور رسول بن کر آتا تھا، لیکن میرے رسول پر ایمان لانا نہ صرف انسانوں کے لیے ضروری ہے بلکہ جنوں کے لیے بھی ضروری ہو گیا، بلکہ فرشتوں کے لیے بھی ضروری ہو گیا. اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر عالمگیریت، عالمگیریت، ابدیت، اللہ کی عطا سے قیامت تک کے لیے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا کسی خطہ ارضی پر اور سماوی پر نہیں گزر سکتا کہ کوئی کہے کہ یہ محمد کی نبوت سے باہر ہے یہ پیریڈ، یا کوئی خطہ زمین اس وقت باہر ہے. نہیں، جب اللہ کے رسول آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ نے ارشاد فرما دیا. سنو مومنو، میرے بھائیو، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر کوئی گواہی دیتا ہے دے، نہیں دیتا ہے تیری نبوت پر فرق نہیں آئے گا. کیوں؟ اس بات پر اللہ کافی ہے گواہی دینے والا. محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اس بات پر گواہ کون ہے؟ فرمایا، فرما دینا میرا رب کافی ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے انسانو، اے مدین کے رہنے والوں، نہیں فرمایا اے شام کی فلاں بستی کی طرف، نہیں فرمایا عراق والوں، نہیں فرمایا کنعان والوں، نہیں فرمایا مصر کے رہائشیوں، نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس. یہ الف لام استغراقی ہے، الف لام استغراقی ہے جو الناس پر ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ اے روگے زمین پر بسنے والوں تمام انسانوں، تم آج کے انسان ہو یا قرب قیامت کے انسان ہو، تم سب سے تمہارا خدا، تمہارا اللہ جو ہے وہ خطاب فرما رہا ہے. خطاب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس،
ایک انسان بھی اس خطاب سے باہر نہیں کہ وہ کہے میں مخاطب نہیں ہوں، بلکہ اللہ سب سے مخاطب ہے اور ہر کوئی اس کا مخاطب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی۔ کیا آ گئی؟ دلیل آ گئی، برہان آ گئی، معجزہ آ گیا۔ کس چیز کی دلیل آ گئی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہر نبی آتا تھا، لوگ پوچھتے تھے خدا کے واحد ہونے کی دلیل کیا ہے، تو ہم نبی کو معجزہ دیتے تھے۔ اے لوگوں، اب میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ معجزات لے کر ہی نہیں آیا، بلکہ یہ وہ آیا ہے جو میری ذات پر بذات خود دلیل بن کر آیا ہے۔ تمہارے پاس دلیل آ گئی، کس بات کی؟ اس بات کی کہ اللہ ہے۔ اللہ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ کیا؟ کہ اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب بولو، دعویٰ۔ کیا ہے؟ دعویٰ۔ اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ نے فرمایا وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے، ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ دعویٰ اللہ کے ہونے کا ہے، دعویٰ اللہ کے وجود کا ہے، دعویٰ اللہ کے خالق ہونے کا ہے، دعویٰ اللہ کے مصور ہونے کا ہے۔ اللہ خالق ہے، اس جیسا کوئی خالق نہیں ہے، وہ مصور ہے، ایسی تصویر کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جاؤ اس کو چہرہ مصطفیٰ دکھا دو، اگر بے مثال نہ ہوا تو تب کہنا میں مصور ہوں، میں مصور ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا میں نے بنایا ہے، جاؤ جا کر چہرہ والضحیٰ اس کو دکھا دو۔ میں خالق ہوں، میں خالق ہوں، میں خالق ہوں۔ کیسا خالق؟ فرمایا وہ خالق ہوں جس نے وجود محمد مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی، وجود محمد مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی۔ میں عالم ہوں، میں عالم ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی علوم کا تھوڑا سا حصہ اسے دے دو، پھر پتہ چلے گا کہ دلیل کے علم کا یہ مقام ہے، تو جس کی دلیل محمد مصطفیٰ ہے اس کا علم کے کیا کہنے، اس کے علم کے کیا کہنے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام انسانوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اے انسانوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی، اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا جو نبی پاک علیہ السلام کی آفاقیت اور عالمگیریت پر واضح دلیل قرآن پاک کی تیسری اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب مکرم جو اعلان میں کر رہا ہوں نا، اب آپ بھی یہ اعلان فرما دیں، اے روح زمین پہ بسنے والے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور چوتھی جگہ پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے حبیب مکرم ہم نے آپ کو ایک جہاں کے لیے نہیں، دو جہاں کے لیے نہیں، تین جہانوں کے لیے نہیں، چار جہانوں کے لیے نہیں، 10 جہانوں کے لیے نہیں، ہزاروں جہانوں کو میں نے پیدا کیا، اور ہزاروں جہانوں کا رب میں ہوں، میں رب العالمین ہوں، اور میں نے تیری ذات کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عالمگیریت، رسول اللہ کی ذات کی عالمگیریت۔ جدھر دیکھو گے ذات محمد مصطفیٰ کا فیض نظر آئے گا۔ کوئی ایک عالم نہیں ہے، جہان نہیں، جس کی طرف اللہ کے رسول کو اللہ نے رحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ رحمت عالم ہم کہتے ہیں نا، رحمت عالم، اصل میں یہ ٹھیک نہیں۔
بس دنیا کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی رحمت مصطفیٰ علیہ السلام ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ رحمت عالم ہے، رحمت عالم نہ، فرمایا میں رب العالمین ہوں، میرا حبیب رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہے، عالم نہیں سب جہان ہوں، عالم میں نے جہان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ جہان، 18,000 جہان اللہ نے پیدا کیے، ہر جہان کے لیے رحمت کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ کو بنا کر دے دیا۔ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، ہر کسی کی طرف رحمت مصطفیٰ کی ہے۔ ایک رسول اللہ کی رحمت میں عمومیت ہے اور ایک خصوصیت ہے۔ عمومیت یہ ہے کہ سارے جہان پر مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی ذات مانند ایک تمبو کی ہے، ایک تمبو کے ہے، سائے بان کے ہے۔ کوئی کہے کہ ابو جہل پر مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی رحمت نہ ہوئی، ابو لہب پر نہ ہوئی، کافروں پر نہ ہوئی، ارے رحمت رسول اللہ کی ایسے ہے جیسے چھم چھم موسلا دھار بارش برس رہی ہے، وہ تو برس رہی ہے، یکساں برس رہی ہے، ٹیلوں پر پہاڑوں پر، بنجر زمین پر، میدانوں میں، جنگلات میں، باغوں میں، گھروں کی چھتوں پر، ہر جگہ پر موسلا دھار بارش برس رہی ہو اور کوئی کمینہ اپنے سر کو جھکا کر اوپر کوئی چیز تان کر کھڑا ہو جائے کہ رحمت کی بارش کی ایک بوند بھی میرے پاس آنے نہ پائے، تو وہ رحمت کا قصور نہیں ہے، وہ تو اس کمینے کا قصور ہے جو رحمت کو چاہتا ہی نہیں ہے، جو بارش کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش کی ایک مثال قرآن میں بھی بیان کی ہے، میں اس طرف بیان کرنے لگا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، کہ بارش تو برس رہی ہے لیکن جتنا فائدہ باغ نے اٹھایا دوسرے نے نہیں اٹھایا، جتنا فائدہ ایک فصل نے اٹھایا کھیتی نے دوسروں نے نہیں اٹھایا، ایک وہ کھیتی جس میں کسان نے گوڈی کر رکھی ہے، اس کی زمین کو کھودا ہوا ہے، جتنا فائدہ اس نے اٹھایا وہ دوسری زمین نے نہیں اٹھایا ہے۔ کچھ زمین خود بنجر ہے، خود ریتلی ہے، کوئی کسی قسم کی ہے، کوئی کسی قسم کی ہے، تو اللہ نے ایک مثال یہ بیان فرمائی کہ پہاڑ پر جب میری رحمت کی بارش موسلا دھار برستی ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا، بلکہ پہاڑ پر بارش ہوئی وہ سارا پانی زمین پر نیچے گر آتا ہے، زمین پر نیچے گر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، اب کسی کا کام ہے کہ رسول اللہ کی رحمت کو کتنا سمیٹتا ہے، رسول اللہ کی رحمت کو کتنا سمیٹتا ہے۔ قیامت والے دن بھی یہی عالم ہوگا کہ کافروں کو بھی رسول اللہ کی رحمت سے حصہ ملے گا، وہ رسول اللہ کے دروازے پر آئیں گے، پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کے دروازوں پر آئیں گے، اور حدیث بخاری میں ہے کہ تمام نبیوں سے مدد مانگیں گے، تمام نبیوں سے مدد مانگیں گے، پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اور کہیں سے خیر نہیں ڈلے گا، جاؤ محمد مصطفیٰ کے دروازے پر چلے جاؤ۔ لوگ مصطفیٰ علیہ السلام کے دروازے پر آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا، کدھر گئے تھے، بھول گئے؟ اس کام کے لیے تو خالق کائنات نے میری ہی ذات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر تمام اقوام عالم رسول اللہ کی رحمت سے حصہ لیں گے، لیکن ایک آگے چلے گی کہ بخشوا کر جنت میں لے جانا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے جنہوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں آفاقیت ہے، ہمہ گیریت ہے اور عالمگیریت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
اے حبیب مکرم پہلے قومیں ان کے جرم بڑھ جاتے تھے تو ہم صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیتے تھے، لیکن اب تو آیا ہے، کفار مکہ کہہ رہے ہیں ہم پر پتھروں کا عذاب آ جائے، ہم پر یہ آ جائے، ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ حبیب مکرم ان کافروں پر عذاب آئے اس حال میں کہ آپ ان کی سرکار ان میں موجود ہیں، ہمارے محبوب ان میں موجود ہیں، اے حبیب مکرم ان کی تمام کرتوتیں تو ایسی ہیں اللہ ان پر عذاب ڈال دیتا، لیکن اے حبیب اس زمین پر تیری شکل نظر آتی ہے، تیری صورت نظر آتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ، قیامت تک کے لیے اللہ کافروں کو عذاب نہیں دے گا کہ صفحہ ہستی سے ہی کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے، باقی چھوٹے موٹے عذاب ہیں ان کو جگانے کے لیے وہ اللہ رب العزت بھیجتا رہتا ہے، لیکن وہ عذاب جیسے قوم عاد پر آیا، سمود پر آیا، پیغمبروں کی قوموں پر آیا، وہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کان رسول اللہ نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، تمام انبیاء علیہم السلام آئے، ہر نبی آیا مخصوص اپنی قوم کا نبی اور رسول بن کر آیا۔ فرمایا میں کون ہوں؟ ارشاد فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں روگ زمین کے سب انسانوں کی طرف اللہ کا رسول اور نبی بن کر آیا۔ یہ بخاری اور صحیح بخاری میں اور نسائی شریف میں ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ، الفاظ اور ہیں معنی ایک ہی ہے، اور پھر فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، میں ہر گورے چٹے اور ہر کالے کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا میری نبی پاک علیہ السلام نے، توجہ فرمائیں کمال ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ فرمایا اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جتنی مخلوق کا خالق رب ہے، اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ خرد بینوں میں نظر آئے یا اس سے بھی ہیوی قسم کی مشینوں میں نظر آئے، فرمایا ہر مخلوق جو ابھی تک کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا اس کو تکنے کا، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ جَمِيعًا، اللہ نے تمام مخلوق، ہر مخلوق کی طرف مجھے اللہ کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انسان کو اس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، میرے رسول کو پتہ ہے کہ وہ ان سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں امت فضائلہ کل العباد کما اما البریہ ضوء الشمس والقمر، بس فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کی فضیلت، آپ کی برکات تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کس طرح؟ جس طرح چاند اور سورج کی روشنی نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اللہ ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرمائے۔